حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نبیوں والی صفات، نبیوں والی خوبیاں عمر فاروق میں موجود ہیں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کی فضیلت کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے۔ نبیوں والی تمام خوبیاں اور صفات اللہ نے آپ کے اندر رکھی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، صحابہ اکرام مسجد میں انتظار فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، دایاں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے پر تھا اور بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق کے کندھے پر تھا۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام ہنسنے لگے، خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی تم کس بات پر ہنسے ہو، کس بات پر خوش ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ خوبصورت تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے، لیکن آج جب ہم نے ابو بکر اور عمر کے درمیان میں دیکھا آپ کو تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ستاروں میں چاند چمک رہا ہو، اور بھی زیادہ خوبصورت آپ لگ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، ابھی ابھی جبرائیل نے آ کے میرے کان میں یہ بات کہی ہے کہ قیامت کے دن جب آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے، آپ کے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ میری آنکھ بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں۔ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میری آنکھ ہیں اور میرے کان ہیں یہ، اور فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ بڑی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی عمرے پر جانے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عمر جاؤ عمرے کے لیے، لیکن مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کہی کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، اور عمر کو فرمایا کہ عمرے پر جائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ابھی چند دن پہلے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، میری زندگی میں میں نے وہ پہلی دفعہ یہ پڑھا ہے، میری نظر سے پہلی دفعہ یہ گزرا ہے، اور میں حیران ہو گیا یہ پڑھ کے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، رسول اللہ عمر کی شان بیان کریں۔ یہ عمار بن یاسر جو ہیں، ان کی والدہ سب سے پہلی اسلام میں خاتون ہیں جو شہید ہیں، بی بی سمیہ۔ بی بی سمیہ کے یہ بیٹے ہیں عمار بن یاسر، اور ان کے والد بھی شہید ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے گھر میں چل کر آئے تھے،
اور ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ تو عمار بن یاسر عرض کیا رسول اللہ عمر فاروق کی شان بیان کریں، کتنی شان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہی بات میں نے جبرائیل سے کہی تھی کہ جبرائیل عمر فاروق کی شان ذرا مجھے سنائیں، عمر فاروق کا مقام مجھے بتائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ تو فرمایا کہ اگر میں 950 سال عمر فاروق کی شان بیان کروں تو بیان نہیں کر سکتا۔ 950 سال اگر میں عمر فاروق کی شان بیان کروں تو نہیں کر سکتا، بیان شان ہو نہیں سکتی ان کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی کشتی تیار کرو، جب کشتی بن جائے گی تم کشتی میں سوار ہونا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا اس قوم پر، طوفان آئے گا، اور جو اس کشتی میں سوار ہوں گے بچ جائیں گے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوں گے وہ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، سارا دن کشتی بناتے تھے، اور رات کو ایک کیڑا آتا تھا اور کیڑا وہ کشتی کو کھا جاتا تھا۔ صبح جب وہاں جاتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کشتی کے مقام پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ عرض کیا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سارا دن محنت کرتا ہوں، سارا دن محنت کر کے کشتی کچھ حصہ بناتا ہوں، اور رات کو کوئی کیڑا آتا ہے وہ کشتی کو کھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب تم اس کو کشتی کو بناؤ تو اس کشتی کے اندر میری امت کے اکابرین جو ہیں، میری امت کے اکابرین جو ہیں ان کے نام لکھ دو، کیڑا نہیں کھائے گا۔ عرض کیا اللہ تیری امت کے اکابرین میں کون ہیں؟ فرمایا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی، ان پانچوں کے نام لکھ دو کشتی پر، کیڑا نہیں کھائے گا۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی وہ بنائی اس میں ان پانچوں کے نام لکھ دیے تو کیڑے نے نہیں کھایا کشتی کو۔ یہ برکت تھی ان کابرین کے ناموں کی برکت تھی کہ کیڑے نے کشتی کو نہیں کھایا۔